الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف أمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. آسان ترجمہ. الذین جو لوگ ينفقون خرچ کرتے ہیں اموالہم اپنا مال باللیل رات میں والنہاری اور دن سرًا پوشیدہ وعلانیۃ اور ظاہر فلہم پس ان کے لیے اجرم ان کا اجر عند پاس ربہم ان کا رب ولا اور نہ خوف کوئی خوف علیہم ان پر ولا اور نہ ہم وہ یحزنون غمگین ہوں گے. وہ جو لوگ خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کی راہ میں رات کو اور دن کو چھپا کر اور ظاہر میں تو ان کے لیے ہے ثواب ان کا اپنے رب کے پاس اور نہ ڈر ہے ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے. یہاں تک کہ خیرات کا بیان اور اس کی فضیلت اور اس کی قیود و شرائط کا مذکور تھا اور چونکہ خیرات کا بیان اور اس کی فضیلت اور اس کی قیود و شرائط کا مذکور تھا اور چونکہ خیرات کرنے سے ادھر تو معاملات میں سہولت تسہیل کی عادت ہوتی ہے اور بے مروتی سخت گیری کی برائی دل نشین ہوتی ہے اور ادھر یہ ہوتا ہے کہ معاملات و اعمال میں جو گناہ ہو جاتا ہے خیرات سے اس کا کفارہ کر دیا جاتا ہے اور نیز خیرات کرنے سے اخلاق مروت خیر اندیشی و نفع رسانی حلق اللہ میں ترقی ہوتی ہے. تو وہ ان وجوہ سے ان آیات متعددہ میں اس کا ذکر فرمایا گیا تھا. اب سود لینا چونکہ خیرات کی ضد ہے وہاں مروت و نفع رسانی تھی تو سود میں محض بے مروتی اور ضرر رسانی اور ظلم ہے. اس لیے خیرات کی فضیلت کے بعد سود کی مذمت اور اس کی ممانعت کا ذکر بہت مناسب ہے اور جس قدر خیرات میں بھلائی ہے اتنی سود میں برائی ہونی ضروری بات ہے. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
آسان ترجمہ الذین جو لوگ یاکلون کھاتے ہیں الربا سود لا یقومون نہ کھڑے ہوں گے الا مگر کما جیسے یقوم کھڑا ہوتا ہے الذی وہ شخص جو یتخبطہ اس کے خواص کھو دیے ہوں الشیطان شیطان من المس چھونے سے ذالک یہ بانہ اس لیے کہ وہ قالو انہوں نے کہا انما در حقیقت البیع تجارت مثل مانند ربا الربا سود و حالانکہ حلال کیا اللہ البیع تجارت و حرما اور حرام کیا الربا سود فمن پس جس جاء پہنچے اس کو موعظۃ نصیحت من سے رب بھی اس کا رب فانتہا پھر وہ باز آ گیا فلہو تو اس کے لیے ما سلف جو ہو چکا و امرہ اور اس کا معاملہ الی طرف اللہ من اور جو آدھا پھر لوٹے اولئک تو وہی اصحاب النار دوزخ والے ہم فیہا اس میں خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ جو لوگ کھاتے ہیں سود وہ نہیں اٹھیں گے قیامت کو مگر جس طرح اٹھتا ہے وہ شخص کے جس کو کے خواص کھو دیے ہوں شیطان کے چھونے کی وجہ سے۔ انہوں نے کہا کہ سوداگری بھی تو ایسی ہی ہے جیسے سود لینا، حالانکہ اللہ نے حلال کیا ہے سوداگری کو، حرام کیا ہے سود کو۔ پھر جس کو پہنچی نصیحت اپنے رب کی طرف سے اور وہ بعد آ گیا تو اس کے واسطے ہے جو پہلے ہو چکا اور معاملہ اس کا اللہ کے حوالے ہے۔ اور جو کوئی پھر سود لیوے تو وہی لوگ ہیں دوزخ والے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، یعنی ربا کھانے والے قیامت کو قبروں سے ایسے اٹھیں گے جیسے اسیب زدہ اور مجنون، اور یہ حالت اس واسطے ہوگی کہ انہوں نے حلال و حرام کو یکساں کر دیا اور صرف اس وجہ سے کہ دونوں میں نفع مقصود ہوتا ہے دونوں کو حلال کہا، حالانکہ بے اور ربا میں بڑا فرق ہے کہ بے کو حق تعالیٰ نے حلال کیا اور سود کو حرام۔ فائدہ بے میں جو نفع ہوتا ہے وہ مال کے مقابلے میں ہوتا ہے، جیسا کسی نے 1 درہم کی قیمت کا کپڑا 2 درہم کا فروخت کیا، اور سود وہ ہوتا ہے جس میں نفع بلا عوض ہو، جیسے 1 درہم سے 2 درہم خرید لیوے۔ اول صورت میں چونکہ کپڑا اور درہم 2 جدا جدا قسم کی چیزیں ہیں اور نفع اور غرض ہر ایک کی دوسرے سے علیحدہ ہے، اس لیے اس میں فی نفسی موازنہ اور مساوات غیر ممکن ہے۔ بضرورت خرید و فروخت موازنہ کرنے کو کوئی صورت اپنی ضرورت اور حاجت کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتی، اور ضرورت اور رغبت ہر ایک کی از حد مختلف ہوتی ہے۔ کسی کو 1 درہم کی اتنی حاجت ہوتی ہے کہ 10 روپے کی قیمت کے کپڑے کی بھی اس قدر نہیں ہوتی، اور کسی کو ایک کپڑے کی جو بازار میں 1 درہم کا شمار ہوتا ہے اتنی حاجت ہو سکتی ہے کہ 10 درہم کی بھی اتنی احتیاج اور رغبت نہیں ہوتی۔ تو اب ایک کپڑے کو 1 درہم میں کوئی خریدے گا تو اس میں سود یعنی نفع خالی عن العوض نہیں، اور اگر بالفرض اسی کپڑے کو 1000 درہم کا خریدے گا تو سود نہیں ہو سکتا، کیونکہ فی حد ذاتی تو ان میں موازنہ اور مساوات ہو ہی نہیں سکتی۔ اس کے لیے اگر پیمانہ ہے تو اپنی رغبت اور ضرورت، اور اس میں اتنا تفاوت ہے کہ خدا کی پناہ تو سود متعین ہو تو کیوں کر ہو، اور 1 درہم کو 2 درہم کے عوض فروخت کرے گا تو یہاں فی نفسی مساوات ہو سکتی ہے، جس کے باعث 1 درہم کے مقابلے میں معین ہوگا اور دوسرا درہم خالی عن العوض ہو کر سود ہوگا، اور شرعاً یہ معاملہ حرام ہوگا۔ یعنی سود کی حرمت سے پہلے جو تم نے سود لیا دنیا میں اس کو مالک کی طرف واپس کرنے کا حکم نہیں دیا جاتا، یعنی تم کو اس سے مطالبے کا حق نہیں، اور آخرت میں حق تعالیٰ کو ہے چاہے اپنی رحمت سے اس کو بخش دے، لیکن حرمت کے بعد بھی اگر کوئی باز نہ آیا بلکہ برابر سود لے گیا تو وہ دوزخی ہے، اور خدا تعالیٰ کے حکم کے سامنے اپنی عقلی دلیلوں کو پیش کرنے کی سزا وہی سزا ہے جو فرمائی یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا یحب کل کفار اثیم۔ آسان ترجمہ یمحق مٹاتا ہے اللہ الربا سود ویربی اور بڑھاتا ہے صدقات خیرات، واللہ اور اللہ لا یحب پسند نہیں کرتا کل ہر ایک کفار ناشکرا اثیم گناہ گار۔ مٹاتا ہے اللہ سود کو اور بڑھاتا ہے خیرات کو، اور اللہ خوش نہیں کسی ناشکر گناہ گار سے۔ اللہ سود کے مال کو مٹاتا ہے، یعنی اس میں برکت نہیں ہوتی بلکہ اصل مال بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ چنانچہ حدیث میں ارشاد ہے کہ سود کا مال کتنا ہی بڑھ جائے انجام اس کا افلاس ہے، اور خیرات کے مال کو بڑھانے سے یہ مطلب ہے کہ اس مال میں زیادتی ہوتی ہے اور اللہ برکت دیتا ہے اور اس کا ثواب بڑھایا جاتا ہے۔ چنانچہ حدیث میں وارد ہے، مطلب یہ کہ سود لینے والے نے مالدار ہو کر اتنا بھی نہ کیا کہ محتاج کو قرض ہی بلا سود دے دیتا، چاہیے تو یہ تھا کہ بطریق خیرات عاجز مند کو دیتا، تو اب اس سے زیادہ اللہ کی نعمت کی ناشکری کیا ہوگی۔ ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة واتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ ان بے شک الذين امنوا جو لوگ ایمان لائے، وعملوا اور انہوں نے عمل کیا، الصالحات نیک، وقاموا اور انہوں نے قائم کیا، الصلاۃ نماز، واتوا اور ادا کی، الزکاۃ زکوٰۃ، لهم ان کے لیے اجرهم ان کا اجر، عند پاس ربهم ان کا رب، ولا اور نہ خوف کوئی خوف، علیہم ان پر، ولا اور نہ ہم وہ یحزنون غمگین ہوں گے۔ جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کیے اور قائم رکھا نماز کو اور دیتے رہے زکوٰۃ
ساتھ ان کے لیے ہے ثواب ان کا اپنے رب کے پاس، اور نہ ان کو خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اس آیت میں سود لینے والے کے مقابلے میں اہل ایمان کے اوصاف اور ان کا انعام ذکر کر دیا، جو سود خور کے اوصاف و حالات اور اس کے حکم کے خلاف اور ضد ہیں، جس سے سود خور کی پوری تہدید و تشنیع بھی ظاہر ہوگی۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، یا اے الذین آمنوا جو ایمان لائے، ایمان والے، اتقوا تم ڈرو اللہ وذروا چھوڑ دو ما جو باقی رہ گیا ہے، من سے الربا سود، ان اگر کنتم تم ہو مؤمنین ایمان والے، اے ایمان والو ڈرو اللہ سے اور چھوڑ دو جو کچھ باقی رہ گیا ہے سود، اگر تم کو یقین ہے اللہ کے فرمانے کا، یعنی ممانعت سے پہلے جو سود لے چکے سو لے چکے، لیکن ممانعت کے بعد جو چڑھا اس کو ہرگز نہ مانگو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ۔ فَإِن پھر اگر لم تفعلوا تم نہ چھوڑو گے، فَأْذَنُوا تو خبردار ہو جاؤ، بِحَرْبٍ جنگ کے لیے، من سے اللہ ورسولہ اور اس کا رسول، وَإِن اور اگر تم نے توبہ کر لی، فَلَكُمْ تو تمہارے لیے رؤوس أموالكم تمہارے اصل زر، لا تظلمون نہ تم ظلم کرو، ولا تظلمون اور نہ تم پر ظلم کیا جائے گا۔ پھر اگر نہیں چھوڑتے تو تیار ہو جاؤ لڑنے کو اللہ سے اور اس کے رسول سے، اور اگر توبہ کرتے ہو تو تمہارے واسطے ہے اصل مال تمہارا، نہ تم کسی پر ظلم کرو اور نہ کوئی تم پر، یعنی پہلے سود جو تم لے چکے ہو اس کو اگر تمہارے اصل مال میں محسوب کریں اور اس میں سے کاٹ لیں تو تم پر ظلم ہے، اور ممانعت کے بعد کا سود چڑھا ہوا اگر تم مانگو تو یہ تمہارا ظلم ہے۔ وَإِن كَانُوا ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ آسان ترجمہ، وَإِن اور اگر کانا ہو ذو عسرۃ تنگ دست، فنظیرۃ تو مہلت، الی تک میسرۃ کشادگی، وَأَن اور اگر تصدقوا تم بخش دو، خیر بہتر لکم تمہارے لیے، ان اگر کنتم تم ہو تعلمون جانتے، اور اگر ہے تنگ دست تو مہلت دینی چاہیے کشائش ہونے تک، اور بخش دو تو بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم کو سمجھ ہو۔ یعنی جب سود کی ممانعت آ گئی اور اس کا لینا دینا موقوف ہو گیا تو اب تم مدیون مفلس سے تقاضا کرنے لگو، یہ ہرگز نہ چاہیے، بلکہ مفلس کو مہلت دو، توفیق ہو تو بخش دو۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ آسان ترجمہ، وَاتَّقُوا اور تم ڈرو، یوماً وہ دن، ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے، فیہ اس میں، الی اللہ اللہ کی طرف، ثم پھر توفیٰ پورا دیا جائے گا، کل نفس ہر شخص ما جو کسبت اس نے کمایا، وہم اور وہ لا یظلمون ظلم نہ کیے جائیں گے، اور ڈرتے رہو اس دن سے کہ جس دن لوٹائے جاؤ گے اللہ کی طرف، پھر پورا دیا جائے گا ہر شخص کو جو کچھ اس نے کمایا، اور ان پر ظلم نہ ہوگا، یعنی قیامت کو تمام اعمال کی جزا اور سزا ملے گی۔ تو اب ہر کوئی اپنا فکر کر لے، اچھا کام کرے یا برے، سود لے یا خیرات کرے۔